السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان سلمان خان اور آپ دیکھیں ہمارا چینل آپ ٹوڈے۔ آج کی زینت بنے ہمارے علامہ اظہار بخاری صاحب، بڑے عرصے سے ہمیں محبت دی اور ان سے انٹرویو کے لیے ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا۔ قبلہ ہم آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں کی طرف سوال کے لیے۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے قبلہ۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ پنڈی میں رہ رہے ہیں؟ یہاں تو میرے دادا جی آئے تھے 1927 میں، پھر والد صاحب آئے 1940 میں۔ 1980 سے میں خطیب ہوں اور 1980 سے یہاں میں خطابت بھی کر رہا ہوں، امامت بھی کر رہا ہوں، اور ماشاءاللہ پنجاب پیس کمیٹی کا چیئرمین بھی ہوں، انٹرفیتھ کمیٹی جو بین المذاہب ہے اس کا بھی چیئرمین ہوں، اچھا رویت الہلال کمیٹی کا ممبر ہوں، اور مختلف عہدے ہیں جس میں مصروفیات کو ایسی رہتی ہے۔ قبلہ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ بریلوی ہیں یا دیوبندی، اس کی وضاحت کیجئے۔ اکثر علماء دیوبند سوال کرتے ہیں۔ نہیں، عقائد کے لحاظ سے تو میں دیوبندی ہوں، ہاں جی، اور نظریات جو ہیں میرے عقیدت کے لحاظ سے یوں لوگ مجھے بریلوی سمجھتے ہیں کہ بھئی عقیدت ان کی جو ہے وہ بریلویوں جیسی ہے، عقیدہ جو ہے دیوبندیوں جیسا ہے۔ قبلہ سب سے پہلے میں یہ بتائیے، سب سے اہم مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دیوبند کا بھی یہ مسئلہ نہیں، دیوبند تو دارالعلوم دیوبند کے حوالے سے ہے، لیکن عقیدہ نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ خدا کے ساتھ کوئی دوسرا خدا نہیں، میرے محمد کے ساتھ دوسرا کوئی محمد نہیں۔ تو جس طرح خدا کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اسی طرح میرے نبی پاک کی نبوت میں کوئی دوسرا شریک نہیں، اور جب کوئی دوسرا شریک نہیں تو پھر قادیانی بھی کوئی نہیں۔ قادیانیوں پر بھی ہم لعنت بھیجتے ہیں کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا نظریہ ہے۔ قبلہ یہ بتائیے سب سے پہلے کہ 3 حکومتیں گزری ہیں، زرداری صاحب کی، نواز شریف صاحب کی، عمران خان صاحب کی، سب سے زیادہ مزہ کس میں آیا ہے آپ کو؟ سارے حکومتوں کے سربراہوں سے میں ملا ہوں، زرداری صاحب سے، جنرل مشرف صاحب سے، نواز شریف صاحب سے، وزیر اعلیٰ پنجاب، ساروں سے ملا ہوں، عثمان بزدار صاحب سے ابھی جو موجود ہیں ان سب سے میں ملاقات کی ہے۔ لیکن آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ میرا اپنا ایک سوچ ہے کہ میں سیاست کو اپنے لیے بہتر نہیں سمجھتا، اور جب سیاست کو سمجھتا نہیں ہوں تو میری سب سے بڑی سیاست میری ممبر رسول ہے۔ میں ممبر رسول پر ہی بیٹھ کر حق بات کر دیتا ہوں، اور کسی بھی حاکم وقت سے میں نے آج کل مفاد حاصل نہیں کیا۔ رہ گئی بات یہ کہ ان حکمرانوں میں کون اچھا تھا، تو ان حکمرانوں میں وہی اچھا تھا جن کو عوام کی جو خدمت کرتا رہا ہے۔ تو جو عوام کی خدمت کر رہا ہے، اب اس حوالے سے موجودہ حکومت عمران خان کے بارے میں اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں گے، عمران خان ذاتی طور پر تو اچھا ہے، وہ کام کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی باڈی جو ہے، اس کے جو نظریات اس کے ساتھ جو ملے ہوئے ہیں وہ اس کو آگے چلنے نہیں دے پا رہے، جس کے لیے حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام نظر آتی ہے۔ اچھا قبلہ میں یہ بتائیے، اگر جہاز کی ایک ٹکٹ ہو اور لاہور سے کراچی تک ہو، سیٹ آپ کے ساتھ ایک ہو، آپ کس کو بٹھائیں گے، میاں صاحب کو یا عمران خان صاحب کو؟ میاں صاحب کا۔ وہ کیوں؟ میاں صاحب کے ساتھ اس لیے کہ میں ان کو ملا ہوا ہوں ذاتی طور پر، اور ان کو ہی ساتھ بٹھاؤں گا اپنے۔ کیا عمران خان سے آپ نہیں ملے قبلہ؟ عمران خان سے بھی ملاقات سرسری ہوئی ہے، ابھی تک میری ان سے باضابطہ ملاقات نہیں ہو پائی، لیکن بٹھانا میں نواز شریف کو ہی جاؤں گا۔ قبلہ میں یہ بتائیے کہ آپ کی فراغت کہاں سے ہے؟ آپ کی فراغت مختلف مدارس سے ہے، اور میں اسلامی یونیورسٹی میں پڑھتا رہا ہوں۔ میں نے وہاں پہ اصول الدین حاصل کی ہے، ڈگری حاصل کی ہے، اس طرح پھر میں نے ہزروں میں پڑھا ہوں، اس طرح میں راولپنڈی میں حفظ اپنی مسجد میں والد صاحب سے کیا ہے، اور مختلف مدارس میں میں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ قبلہ میں یہ بتائیے کہ کس کی شخصیات سے ملے، سیاسی اور مذہبی جو بڑے شخصیات ہیں، بڑے نام ہیں، عالمی نام ہیں، کن سے ملے آپ؟ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو میں نہ ملا ہوں۔ بڑی شخصیات کے اندر حضرت خواجہ خان محمد خان صاحب سے لے کر اور پیر عزیز الرحمان ہزاروی صاحب تک جتنے ہیں، پیر نصیر الدین نصیر صاحب اسی جگہ بیٹھتے تھے جہاں آپ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور میری مسجد میں انہوں نے کئی بار آ کر خطاب کیا، اور انہوں نے جو مجھے ایک اعزاز بخشا ہے پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے، جو میں کبھی بھول نہیں سکتا، کہ جب میری مسجد میں خطاب کیا تو مجھے کہنے لگے کہ وہ بخاری، تیرے پاس کون سی گدڑ سنگھی ہے کہ تو نے میرے جیسے بندے کو اپنی مسجد میں بلا لیا۔
تو اصل میں محترم بات یہ ہے کہ آپ ٹوڈے والوں کا میں اس لیے مشکور ہوں کہ آپ نے اتنے اہم مجھ سے سوالات کر رہے ہیں اور اتنی اہم باتیں پوچھ رہے ہیں. میرا صرف موقف یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو اگر ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہو تو ریاست مدینہ کے اندر اس مکین کے راستے پہ چلنا ہوگا, خود بخود ریاست مدینہ بن جائے گی. قبلہ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ کون سے کھانے پسند ہیں آپ کو؟ کڑھائی پسند ہے, دمبا پسند ہے, بکرا پسند ہے یا بھینس پسند ہے آپ کو کھانے میں؟ میں زیادہ پسند کرتا ہوں سبزیاں اور دال وغیرہ. اچھا قبلہ گوشت سے پیار نہیں ہے آپ کو؟ نہیں, گوشت مل جائے تو کھا لیتا ہوں, لیکن زیادہ جو آپ نے پوچھا کہ پسندیدہ کیا چیزیں, تو پسندیدہ سبزیاں میری. قبلہ میں یہ بتائیے کہ آپ نے علماء کرام, بڑے جید علماء کرام سے ملے, کون سا عالم آپ کو اچھا لگا جس کو آپ نے ذرا فالو کیا ہو؟ علماء کرام تو کوئی کیونکہ میں اس ٹائم کوئی پوری پنڈی کے اندر جتنے علماء کرام ہیں, تمام مکاتب فکر کے علماء اہل تشیع ہیں, علماء اہل سنت ہیں, علماء دیوبند ہیں, علماء اہل حدیث ہیں. کوئی ایسا عالم نہیں جو مجھے نہ جانتا اور میں اسے نہ جانتا ہوں. ہر عالم دین سے میں ملا ہوں. اور سب سے بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ ان علماء کے مسالک کی بات کر رہے ہیں. سب سے اہم بات جو خوبصورت ہے وہ بین المذاہب کی بھی ہے, جس میں میرے پاس یہاں ہندو آ کر بیٹھتے ہیں, یہاں آ کر عیسائی آ کر بیٹھتے ہیں, اور یہاں آ کر جناب سکھ آ کر میرے پاس بیٹھتے ہیں. ایک دفعہ مزے کی بات سنا دیں کہ میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی تو یہاں پر ایک عیسائیوں کا ڈیلیگیشن آیا جن میں سارے پادری تھے. تو میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا, تو انہوں نے کہا جی پادری آئے ہیں تعزیت کے لیے. تو وہ مسجد میں نے ان کو بٹھا دیا. اب جب مسجد میں ان کو میں نے بٹھایا تو سارے لوگ دیکھ رہے تھے کہ بخاری صاحب نے غیر مذاہب کے لوگوں کو مسجد میں بٹھایا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ جی فرمائیے. تو انہوں میں سے جیکب جوزف ڈوگرا ہیں, فادر ہیں ان کے عیسائیوں کے. انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات میرے بارے میں کہی. ان کا بخاری صاحب ہم آپ کی والدہ کے بارے میں صرف یہ تعزیت کرنے کے لیے آئے ہیں کہ ہم اس ماں کو خراج تحسین پیش کرنے آئے ہیں جس نے اظہار بخاری کو جنم دیا ہے. کیا بات ہے قبلہ, کیا بات ہے. یہ انہوں نے بات کہی مجھے جو میرے دل پہ بہت زبردست لگی. جی قبلہ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ علماء کرام کی دلہن ہیں, اس کی کیا وضاحت کریں گے آپ؟ مفتی ضروری خان صاحب کو علماء کرام کا تاج کہا جاتا ہے. یہ علماء کا اعلیٰ ظرف ہے کہ جو اس طرح کی وہ بات کرتے ہیں. میں تو اس قابل نہیں ہوں, سادہ سا بندہ ہوں, نہ کبھی کسی سے مفاد حاصل کیا. میرے سب سے کمزوری میں محبت کرتا ہوں, اور محبت کرنے والوں کے اندر محبت میں اتنا مصروف رہتا ہوں کہ نفرت کرنے والوں سے نفرت کا مجھے وقت ہی نہیں ملتا. قبلہ یمی بتاؤ, آخری سوال یہ کہ ابھی اس سال میں بڑے بڑے علماء کرام, جید علماء کرام مسلک دیوبند کے اور مختلف مسالک کے لوگ فوت ہو چکے ہیں, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کرے کہ اس نئے سال میں ہمیں جید علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں میں باقی رہے. لیکن زندگی خدا نے اپنے اختیار میں رکھی ہوئی ہے, وہ کسی اور کے اختیار میں اس نے دے نہیں رکھی. میں آپ کی وسوسہ سے علماء حکومت سے یہ کہنا چاہوں گا, اپیل کرنا چاہوں گا کہ علماء کرام کو ساتھ لے کر چلو تاکہ تمہارے مسائل خود بخود حل ہوں. صرف کام کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, علماء کی دعائیں بھی آپ کو حاصل کرنی ہوں گی. علماء کی دعاؤں کے ساتھ ہی معاملات کو آگے چلایا جا سکتا ہے. جب تک علماء پیچھے رہیں گے حکومت تنہا کچھ بھی نہیں کر پائے گی. اور میں وہ کیا کہا جاتا ہے نا کہ جب آتش نمرود تھا وہاں پر ایک کوڑ کیل تھا جو اپنی پھونکوں سے آتش نمرود کو بھڑکا رہا تھا. وہاں ایک چڑیا اپنے چوچ میں پانی ڈال کے لا رہی تھی, اور پانی ڈالتی تھی تو کوڑکل نے اس کو کہا کہ تیرے پھونکوں سے اپنا یعنی تیرے پانی کے قطرے سے ہوا بجھ نہیں سکتی, یہ آگ بجھ نہیں سکتی. تو اس چڑیا نے جو خوبصورت بات کی ہے وہی میں اپنے علماء کرام سے بھی کہا کرتا ہوں, اپنے حکمرانوں سے بھی کہا کرتا ہوں کہ چڑیا نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا کوڑکل ٹھیک ہے, تیری پھونکوں سے آگ بھڑک نہیں سکتی, میرے پانی کے قطرے سے آگ بجھ نہیں سکتی, لیکن یاد رکھ, چڑیا نے کہا یاد رکھ, قیامت کے دن میرا نام آگ لگانے والوں میں نہیں آگ بجھانے والوں میں شامل ہوگا. قبلہ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نے خانہ کعبہ کے 28 ٹانکے لگائے ہیں, اور آپ نے امام کعبہ سے کس کس سے ملاقات کی ہے, تھوڑا بتائیے. تو آپ نے کمال کی بات کی. میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ یہ تھا کہ جب میں رو رہا تھا اور غلاف کعبہ کی میں زیارت کر رہا تھا تو میں نے وہاں پر, مجھے اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا کہ میں نے وہاں ٹانکا لگایا, اعزاز
اللہ تعالیٰ نے مجھے بخشا. حجر اسود کا میں نے کئی بوسے لیے, حجر اسود کے بوسے لیے. وہاں پر ہمیں سعودی حکومت نے پورا پروٹوکول دے رکھا تھا, اور سب سے اہم بات کہ وہاں پر ہمیں خوبصورت جگہوں کی زیارات کرائی گئیں. طائف کی وادیوں میں ہم گئے, نبی پاک کا وہ گھرانہ دیکھا جہاں نبی پاک کا تھا. میں سعودی حکومت کا بھی مشکور ہوں. اور سب سے بڑی خوبصورت بات جو میرے ابھی بھی میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ جو اس سوئی سے میں غلاف کعبہ سیا تھا وہ سوئی مجھے گفٹ ملی, اور میں نے یہ لگائی گھر پہ بڑے پڑے. یہ سوئی بڑی کیا بات ہے قبلہ. یہ اللہ تعالیٰ نے بہت شکریہ. بس اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا. ہم مسکین سے لوگ ہیں جی, ہمارا تو کوئی ایسا وہ نہیں. امن امان کے حوالے سے بہترین کارکردگی پر یہ سارا مجھے اللہ تعالیٰ نے کئی ایوارڈ پڑے ہیں جو میں ابھی رکھنا یہاں پہ بھول گیا. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ہمیں ٹائم دیا. اور آپ کو ایک آخری شعر سنا کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ آپ ٹوڈے کے حوالے سے آپ کو بھی یہ میسیج دینا چاہوں گا, پوری قوم کو یہ میسیج دینا چاہوں گا, بلکہ ساری دنیا سنے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اسلام کو روشن خیال بنایا ہے, اسلام تو پانی فضول بہنے نہیں دیتا, وہ خون کیسے بہنے دے گا, وہ خون کیسے بہنے دے گا. ہمارے مسئلہ یہ ہمارے ہاں دہشت گردوں کا سر ملتا ہے, سرا کبھی نہیں ملتا. ہم چاہیں گے کہ سارے مل کر دہشت گردوں کا سرا تلاش کریں تاکہ پاکستان کی چاروں دیواریں ہماری مضبوط رہیں. آخر میں ایک شعر کے ساتھ بات ختم کرنا چاہوں گا کہ محترم آپ کے لیے, آپ کے ٹوڈے کے لیے ایک خوبصورت شعر کہ جب یہ اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا. اے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے کہ چشمہ محبت کا یہیں سے نکلے گا. واہ واہ. ناظرین, یہ تھے علامہ اظہار بخاری صاحب. 6 ماہ بعد سمجھو ہمیں ٹائم ملا, ہم نے ترسے ان کے ٹائم کے لیے روئیں. آج ان کو ہم نے گرفتار کیا, بلکہ پکڑا نہیں, گرفتار کیا ہم نے. پوری ٹیم آئی ہماری. اپنے میزبان سلمان پٹھان کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے آپ ٹوڈے. اللہ حافظ.